العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین وآئمۃ المعصومین علیہم الصلاۃ والسلام الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وشجاعتہم وسخاوتہم وعصمتہم وعطشیہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون صلوات بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، ماتمداران سرکار سید الشہداء، اہل عزا، اہل ولا، دعائے جناب سیدہ کرم ہے چہردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا خصوصی صدقہ ہے ام العقول، ام الائمہ، ام الانوار، ام ابیہا، بنت رسول الثقلین، مادر حسنین کریمین شریفین نجیبین نیرین، زوجہ فاتح بدر حنین یعنی شہزادی کونین جناب زہرا صلوات اللہ علیہا۔ حضرات، آغاز گفتگو سے قبل گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے مرحوم عبد الرحیم ابن ہدایت علی
عبد الکریم ابن ہدایت علی، عبد الحلیم ابن ہدایت علی، امیر حسین ابن ذوالفقار حسین، فقیر حسین ابن اقتدار حسین، فیروز حیدر ابن اقتدار حسین، فصیح الحسن ابن عبد الرحیم کی روح کو ایثار فرما دے۔ مل جل کے عظمت محمد و آل محمد پر صلوات ارشاد فرما دیں۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، ماتمداران مولائے متقیان، غالب ابن غالب کل غالب مولانا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، عزیزان گرامی، آج یہ خمسہ مجالس کی دوسری مجلس اپنے مرحلے میں داخل ہے۔ انجمن پیغام حسینی کے زیر اہتمام یہ خمسہ ہو رہا ہے اور یہ دوسری مجلس اپنے مرحلے میں داخل ہے، اور اس مجلس کو خطاب کرنے کے لیے عنوان سخن کے طور پر میں نے جس آیت کی تلاوت کی عزیزو اسے آیے ولایت کہتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ارشاد خداوندی ہے کہ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جو ایمان لایا، جس نے زکوٰۃ دی، جس نے نماز کو قائم کیا، جس نے زکوٰۃ دی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، دیکھیے آپ پورے قرآن کو غور سے تفکر اور تدبر کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ آپ جب قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو آپ کو بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک، آپ کو سورہ الحمد سے سورہ ناس تک آپ کو یہ مل جائے گا کہ قرآن فقط اور فقط علی کی ولایت کے موضوع پر گفتگو کر رہا ہے۔ عزیزو توجہ کہ قرآن بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک جس موضوع پر گفتگو کر رہا ہے وہ ولایت علی کا موضوع ہے۔ عزیزو دیکھیے یہ آئے ولایت ہے، اور اس میں یہ جو سورہ ہے سورہ مائدہ کی 55ویں آیت ہے، اور قرآن کا 5واں سورہ ہے، 5واں سورہ ہے، آیت 55 ہے۔ اور اس سورہ کی خاصیت یہ ہے، سورہ مائدہ کی خاصیت یہ ہے عزیزو، اس میں جو بھی باتیں کی گئی ہیں وہ بڑی وضاحت کے ساتھ کی گئی ہے۔ جیسے اسی آیت کو لے لیجئے، آئے ولایت کو، آئے بلغ کو عزیزو، اگر اسی کو لے لیجئے تو پورا جو ہے پوری وضاحت کے ساتھ علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے۔ اور عزیزو اسی میں آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آئے اکمال میں آپ دیکھیے پوری وضاحت کے ساتھ جو ہے عزیزو یہ بات کہی گئی ہے۔ لیکن اس سے قبل میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ یہ جو سورہ ہے سورہ مائدہ، اور یہ مائدہ کا جو عربی میں مائدہ کا معنی ہے وہ عزیزو معنی ہے دسترخوان کے۔ توجہ رکھیے گا، مائدہ کے عربی میں جو معنی ہے وہ ہے دسترخوان کے، یعنی دسترخوان والا سورہ۔ توجہ عزیزو، دسترخوان والا سورہ۔ لیکن اس سے قبل میرے لب پہ ایک جملہ آ رہا ہے، میں جملے کو روک کے ذرا بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اس سورہ میں آپ کو یہ ملے گا کہ جناب عیسیٰ نے دعا کی، اور دعا ان کی موجود ہے،
قرآن کے دامن میں انزل مائدۃ من السماء، کہا کہ پروردگار آسمان سے دسترخوان نازل کر۔ عزیزو اسی سورے میں آپ کو جناب عیسیٰ کی دعا ملے گی۔ اب میں یہاں پر بھرپور توجہ چاہتا ہوں اس پڑھے لکھے مجمع سے۔ دیکھیے ہم کہیں پر بھی کسی دسترخوان پر بیٹھ جائیں تو ہمیں دنیا کی قسم قسم کی نعمتیں مل جاتی ہیں۔ توجہ عزیزو، ہم کسی دنیا کے کتنے ہی بڑے دسترخوان پر بیٹھ جائیں تو ہمیں مختلف نعمتیں مل جاتی ہیں، لیکن عزیزو قرآن کا دسترخوان وہ ہے کہ جس پہ علی کی ولایت کی نعمت ملتی ہے۔ عزیزو جہاں تک بات پہنچی، قرآن کا دسترخوان وہ ہے کہ جس میں علی کی ولایت کی نعمت ملتی ہے۔ توجہ عزیزو، اور دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، یوں پوری رات جھوم جھوم کے قرآن پڑھا جائے یا کھڑے ہو کے پڑھا جائے یا بیٹھ کے پڑھا جائے، عزیزو پوری رات جھوم جھوم کے قرآن پڑھیے، ٹیڑے ہو جائیے گا، لیکن جب تک عزیزو تمہاری بھوک اور پیاس تب تک نہیں مٹ سکتی ہے جب تک ولایت علی کی نعمت نہ مل جائے۔ عزیزو قرآن میں دسترخوان پر، قرآن کے دسترخوان پر علی کی نعمت ہے، علی کی ولایت کی نعمت ہے۔ اچھا صاحب ایک بات یہ ہوتی ہے، ہم پہ اعتراض ہوتا ہے جب دسترخوان کی بات آئی تو ایک بات اور کہتا چلوں، ہم پہ صاحب یہ اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب یہ والا دسترخوان، باعث رجب والا دسترخوان کہاں سے لے کے آئے، اور یہ دسترخوان کہاں سے لے کے آئے، یہ دسترخوان کہاں سے لے کے آئے۔ ارے بھیا یہ سب قرآن کی الماری میں تھا، وہیں سے لے کر کے آئے۔ عزیزو توجہ، اور پھر جو ہے جناب عیسیٰ نے دعا کی اور جو ہے دسترخوان نازل ہوا۔ عزیزو مجھے بات اس کے آگے کی کہنی ہے۔ اچھا جناب عیسیٰ نے جو دعا طلب کی، یہ شاید میں پڑھ چکا ہوں لیکن ایک جملہ آپ کو آمادہ کرنے کے لیے اور بات کو آگے بڑھا دوں گا۔ جناب عیسیٰ نے جب دعا کی انزل مائدۃ من السماء کہ آسمان سے دسترخوان نازل کر، تو پروردگار نے جو دسترخوان نازل ہوا اس میں تھا کیا؟ اس میں تفاسیر میں ملے گا آپ کو کہ اس میں غذائیں تھی، کیا تھا کہ اس میں جو ہے تلی ہوئی مچھلیاں تھی، عزیزو بھنا ہوا گوشت تھا، سرکہ تھا، نمک تھا، روٹی تھی۔ عزیزو غذائیں کتنی تھی؟ 5 تھی، 5 غذا تھی۔ عزیزو توجہ، کیا تھا؟ بھنا ہوا گوشت، تلی ہوئی مچھلی، نمک، سرکہ، روٹی، اور روٹی بھی عزیزو 5 تھی۔ اللہ نے 5 غذائیں بھیج کر کے یہ سمجھایا کہ دیکھو ان 5 میں 3 5 نہ کرنا۔ عزیزو توجہ، تھوڑا سا بیدار ہو جائیے کہ اللہ نے یہ 5 غذائیں بھیج کے بتائی کہ ان میں 3 5 نہ کرنا۔ اور دیکھیے بات تو بہت کچھ یہاں سے ثابت ہو رہی ہے اور بات بہت آ رہی ہے، لیکن میں اپنی منزل کو ذرا آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ تو سورہ مائدہ اور آئے جو ہے بلغ کا اعلان ہو رہا ہے۔ حضور جب غدیر خم کے میدان میں پہنچے تو آیت نازل ہوئی کہ جو ہے یا ایھا الرسول بلغ، عزیزو اسی میں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اب کیا ہے کہ جو یہ ہے انما ولیکم اللہ، یا قبلہ تشریف فرما ہے، آغاز ہو رہا اس آیت کا انما سے۔ انما کلمہ حصر ہے، اپنے چھوٹے بھائی ہمسن کمسن کے لیے بزرگان مجھ سے بہتر جانتے ہیں، انما کلمہ حصر ہے، یعنی وہ باؤنڈری ہے جو غیروں کو آنے نہیں دیتا، اپنے کو باہر جانے نہیں دیتا۔ عزیزو یہ وہ باؤنڈری ہے، وہ سرکمٹینس ہے، وہ دائرہ ہے کہ جو غیروں کو آنے نہیں دیتا، اپنے کو باہر جانے نہیں دیتا۔ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور تمہارا ولی کون ہے؟ رسول ہے۔ اب بات آگے بڑھی، والذین آمنوا، کہ جو ایمان لائے، کیا یہی ترجمہ ہوگا؟ جو ایمان لائے۔ مجھ سے 2-4 جو ہے میرے دوستوں نے سوال کیا اور خود اسٹاف کے لوگوں نے سوال کیا کہ صاحب یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ علی ایمان لائے، کیونکہ علی تو خود کل ایمان ہے، اور علی کی محبت ایمان ہے۔ عزیزو علی کی محبت، اور حدیث ہے یا علی حبک تقوی والایمان، اے علی آپ کی محبت جو ہے تقوی اور ایمان ہے۔ تو علی کی ولایت و محبت رکھنے والا خود ایمان ہے۔ تو دیکھیں صاحب یہاں پر پڑھے لکھے حضرات اور قبلہ یہاں تشریف فرما ہے، دیکھیں ترجمہ ذات کو دیکھ کر کے بدل جاتا ہے۔ عزیزو توجہ رکھیے گا، ترجمہ ذات کو دیکھ کر کے، شخصیت اور پرسنالٹی کو دیکھ کر کے بدل جاتا ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن میں اپنے لیے کہا
واللہ خیر الماکرین، اللہ کہہ رہا ہے کہ خیر الماکرین۔ اب مجھے بتائیے مکر کی جمع ہے ماکرین، مکر کا ترجمہ کیا ہے؟ مکر کا ترجمہ یہ ہے فریب، دھوکہ۔ تو نعوذ باللہ خاکم بدہم، اللہ کے لیے یہ بات ہوگی نہیں، لیکن اب جب اللہ کی ذات آئی تو ترجمہ بدل گیا۔ واللہ خیر الماکرین کا ترجمہ ہوگا کہ سب سے اچھی تدبیر کرنے والا۔ عزیزو توجہ، سب سے اچھی تدبیر کرنے والا، سب سے اچھی تدبیر کرنے والا۔ تو جب ذات آتی ہے، پرسنلٹی کو جو ہے ملحوظ خاطر جب رکھا جاتا ہے تو ترجمہ بدل جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر علی کی ذات ہے۔ دیکھیے سلام جو ہے اسلام کا روٹ ورڈ ہے، اسلام کا روٹ ورڈ سلام ہے، سلام سے اسلام بنا۔ امن ایمان کا روٹ ورڈ ہے، بھئی امن سے ایمان بنا۔ تو جب وہاں پر یہ بات ہوگی واللہ خیر الماکرین، تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ سب سے زیادہ تدبیر کرنے والا۔ اور کسی اور کے لیے جب بات ہوگی تو بات یہ ہوگی کہ سب سے زیادہ فریب کرنے، دھوکہ کرنے والا، مکر کرنے والا۔ لیکن یہاں پر جب ذات آئی تو ترجمہ بدل گیا۔ تو اب اس مقام پر ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ یہ ہوگا والذین آمنوا کا یہاں ترجمہ یہ ہوگا چونکہ ذات علی مراد ہے، امن سے ایمان بنا ہے، تو ترجمہ یہ ہوگا کہ جس کے لطف و کرم سے پوری کائنات امن و امان میں آ جائے وہ تیسرا ولی ہے۔ عزیزو، جس کے لطف و کرم سے پوری کائنات امن و امان میں آ جائے وہ تیسرا ولی ہے۔ عزیزو پھر اس کے بعد کیا ہے کہ والذین آمنوا، جو ایمان لائے، اقیموا الصلاۃ، کیا ہے ترجمہ اس کا؟ ترجمہ یہ ہے نماز کو پڑھنے والا، جو خود کہہ رہا ہے انا الصلاۃ انا الصیام انا شہر رمضان۔ مولا کی حدیث ہے، رجب علی برسی نے لکھا مشارق انوار الیقین میں کہ مولا خود فرما رہے ہیں کہ انا شہر رمضان، یہ جو رمضان ہے وہ میں ہوں۔ عزیزو تو اب دیکھیے قیام کے کئی معنی لکھے ہیں، اصطلاحی معنی، لغوی معنی، حقیقی معنی۔ بات تھوڑی سی دقیق ہے لیکن بڑی قیمتی ہے، عزیزو توجہ رکھیے گا۔ اصطلاحی معنی اور لغوی معنی، حقیقی معنی۔ عزیزو تو قیام کا معنی کیا ہوگا؟ اور اہل بیت کے لیے کیا ہے کہ بہترین سے بہترین لفظ اور جو ہے لفظ کا انتخاب کیا جائے اور بہترین سے بہترین ترجمہ کیا جائے۔ اقیم الصلاۃ کا معنی کیا ہے؟ نماز کو پڑھنے والا نہیں عزیزو، اقیم الصلاۃ کا ترجمہ یہ ہے کہ جو بندگی کو زندگی دے دے۔ عزیزو توجہ، میں نے بات کہی ہے، نہیں آپ کو بیدار کرنے کے لیے جملہ اور کہہ دوں کہ نہیں بھئی، اقیم الصلاۃ کا ترجمہ یہ ہوگا جو صلاۃ کو حیات دے دے۔ عزیزو جو صلاۃ کو حیات دے دے۔ اور دیکھیے ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ یہ میرے مولا کی شان ہے عزیزو کہ جس نے بندگی کو زندگی دی ہے، جس نے نماز کو زندگی دی ہے۔ اور چونکہ آج شب ضربت ہے تو اسی حوالے سے گفتگو ہوگی، شب ضربت کے حوالے سے ہی گفتگو ہوگی عزیزو، توجہ رکھیے گا۔ لیکن میری بات ذرا آگے کی ہے۔ تو اب اگر آپ قرآن کو پڑھیں گے تو اللہ کے علاوہ بس دو ہی ولی ہیں۔ کون ہے؟ ایک اللہ، ایک رسول ہے، ایک نبی ہے۔ یہ ولایت مطلقہ ہے، یہ ولایت مطلقہ ہے۔ عزیزو دیکھیے یہ ولایت مطلقہ ہے، اللہ کے بعد کون ہے؟ یا نبی ولی ہے یا علی ولی ہے۔ اب ان کا لطف و کرم، اب دیکھیے بات دیکھیے، میں مجمع کو دیکھ کر کے اپنی بات جو ہے دوسری طرف لے کے جا رہا ہوں۔ عزیزو اب اگر ان کا لطف و کرم کسی پر ہو جائے اور ویسی ولایت کی روشنی اگر کسی پہ پڑ جائے اور علی چلتے چلتے علی کی نگاہ کرم کسی پر پڑ جائے اور علی اس کے سر پر اپنا دست شفقت پھیر دے تو اس کے روضے پر بھی یہ دیکھا ہے ہم نے لکھا ہوا السلام علیکہ یا ولی اللہ۔ ارے علی کا لطف و کرم اگر کسی پر پڑ جائے تو اس مختار کے بھی روضے پر ولی اللہ لکھا ہوا ہے۔ عزیزو اس مختار کے بھی روضے پہ نہیں، اپنی بات کی دلیل فراہم کروں گا۔ آپ زیارت انصار حسین ابن علی پڑھتے ہیں تو کیا کہہ کے پڑھتے ہیں؟ چونکہ انہی کی لطف کرم ہوا، کسی کی روشنی وہاں تلک پہنچی
تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا انصار دین اللہ، قبلہ یہی تو کہتے ہیں جس پہ ان کی نگاہ کرم پڑ جائے۔ اب دیکھیے بات جب یہاں تلک آئی ہے تو ایک بات اور کہوں گا کہ اگر ان کی نظر کرم کسی پہ پڑ جائے، اور حالات حاضرہ بھی ہے اس لیے یہ بات میں نے چھیڑی عزیزو، تو اس کے روضے پر بھی ولی اللہ لکھا جاتا ہے۔ اب سرکار یہاں پر آپ کو تھوڑا سا جو ہے مہمیز کرنے کی کوشش کر رہا ہے خادم۔ دیکھیے ایک شخص آیا اور جو ہے نظام الدین اولیاء، ان کو بھی ولی کہا جاتا ہے، تو نظام الدین اولیاء کے پاس آیا اور آن کے کہتا ہے یہ بتائیے آپ بھی علی ہیں، آپ بھی ولی ہیں اور علی بھی ولی ہیں، پھر دونوں ولی ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ نظام الدین اولیاء کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگے کہ جو ہے کہنے لگے کہ آپ بھی ولی ہیں علی بھی ولی ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو نظام الدین اولیاء نے کہا یہ بتا کہ تو کرتا کیا ہے؟ کہنے لگے میں کاشتکار ہوں۔ کہنے لگے اچھا، کہنے لگے کھاتا کیا ہے؟ کہنے لگے روٹی کھاتا ہوں۔ کہنے لگے کہ تو بھی روٹی کھاتا ہے، تیرا مالک کیا کرتا ہے؟ کہنے لگے میرا مالک جب مجھے روٹی عطا کرتا ہے تو میں روٹی کھاتا ہوں۔ کہنے لگے روٹی تو بھی کھاتا ہے، روٹی تیرا مالک بھی کھاتا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو وہ کاشتکار کہنے لگا جب میرا مالک مجھے عطا کرتا ہے تو میں روٹی کھاتا ہوں۔ اسی طریقے سے نظام الدین اولیاء نے کہا مجھ میں علی میں یہی فرق ہے، علی جب مجھے عطا کرتے ہیں تو میں لوگوں کی مشکل کشائی کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اب دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کا لطف و کرم جس پر ہو جائے عزیزوں تو اس کے روضے پر بھی لکھا جاتا ہے۔ اب ایک بات صرف اور صرف کہنا چاہوں گا، قبلہ بہار الانوار جلد نمبر 52 پیج نمبر 326، اس میں ہمارے اور پانچویں امام، ہمارے آپ کے پانچویں امام مل جل کے عظمت محمد والے محمد پر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، باواز بلند صلوات پڑھنے سے نفاق دور ہوتا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ بہار الانوار کی میں نے حوالہ دے دیا عزیزوں، مولا فرما رہے کہ جب میرا بیٹا قیام کرے گا تو اللہ اپنا ہاتھ بندوں پہ رکھ دے گا، جب بندوں پہ رکھ دے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ فَأَكْمَلَ عُقُولِهِمْ، یعنی ان کی عقلیں کامل ہو جائے گی۔ عزیزو توجہ چاہتا ہوں، بھائی کیا کہا کہ مولا نے کیا کہا؟ مولا نے کہا کہ جب میرا بیٹا قائم، عزیزو جب قائم جو ہے قیام کرے گا، جب قائم جو ہے دنیا میں آئیں گے، اور اس کے بعد عزیزو یعنی کہ ظاہری طور پر جب آئیں گے تو جو ہے اللہ بندوں پر اپنا ہاتھ رکھ دے گا۔ اللہ جب بندوں پہ ہاتھ رکھے گا تو ان کی عقلیں کامل ہو جائیں گی۔ آپ مجھے بتائیے، اللہ جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، تو یہ ہاتھ کس کا ہوگا؟ عزیزو یہ ہاتھ کسی کا اور کا نہیں ہوگا، یہ خود امام کا ہاتھ ہوگا۔ ارے امام جس بندے کے سر پر ہاتھ رکھ دے اس کی عقل کامل ہو جاتی ہے۔ یہ آخری علی کا دور ہے۔ میں پہلے علی کا دور آپ کو دکھاتا ہوں۔ علی اپنے بیت الشرف سے نکلے، ایک بچہ کھیلتے ہوئے نظر آیا، علی نے اسے اپنی آغوش میں لیا۔ میں جملہ بدل کے ایک جملہ کہوں کہ عین اللہ نے اس بچے کو جب دیکھا تو جنب اللہ نے اپنی آغوش میں لیا اور ید اللہ سے اس کے ہاتھ پر، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیر کے کہا یا قیس یا قیس یا قیس۔ تو مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے نا عزیزو کہ جب آخری علی کسی بندے کے سر پر ہاتھ پھیر دے گا تو اس کی عقل کامل ہو جائے گی، اور بنسبت اور مولا خود جس کے ڈائریکٹ جس کے سر پر ہاتھ پھیر دے تو میں اس کی عقل پر حیرت ہو رہی ہے، اس کے انتقام پر حیرت ہو رہی ہے۔ عزیزو صلوات بھیج دے مل جل کے عظمت محمد والے محمد کو۔ عزیزو
جس کے سر پر خود جناب امیر نے ہاتھ پھیرا ہو، جس کے سر پر خود جناب امیر نے ہاتھ پھیرا ہو تو اس کے قیام، اب دیکھیے چونکہ حالات حاضرہ ہے اور مجھ سے اکثر عوام نے بھی فرمائش کی اور بانیان کا بھی حکم ہے کہ اس کو ٹچ کرتے ہوئے چلیے گا۔ اچھا صاحب، جناب مختار پر تو شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی، اغیار کریں تو کریں، کیونکہ مختار نے جن کو مارا ہے وہ عزیزو ان کے اجداد جو ہے ان کے اجداد ہی ہوں گے اکثر و بیشتر۔ اغیار کریں تو کوئی بات نہیں، اگر اپنے مختار کے بدلے پہ جو ہے حیرت اور شبہ ظاہر کرتے ہیں تو عزیزو اس سے بڑی بدقسمتی نہیں۔ عزیزو توجہ رکھیے گا، ابھی مثلا ایران رہبر کی شہادت ہوئی نا عزیزو، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کو حق حاصل ہے کہ وہ بدلہ لے، وہ ریونج لے۔ عزیزو توجہ، جہاں تک بات پہنچے، سب یہ کہہ رہے ہیں نا، سب یہ متفق ہے کہ بھئی ایران کو حق حاصل ہے کہ وہ ریونج لے، وہ بدلہ لے۔ عزیزو جب ایران کو یہ حق حاصل ہو سکتا ہے، جب امام کے غلام کی شہادت ہو، تو اس ملک کو جب یہ حق حاصل ہو سکتا ہے تو امام کی شہادت پر بدلے کا عزیزو تو اس کو بدلہ لینے کا حق نہیں۔ اچھا سنیے، اب جو بدلہ لے رہا ہے عزیزو، انتقام لے رہا ہے، وہ اپنی مودت کا اور محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ خبر تو وہ اپنی لیں جنہوں نے بدلہ نہیں لیا ہے عزیزو، جو خاموش رہے ہیں ان کی خبر کیا۔ اور ایک بات آپ کی خدمت میں اور عرض کروں، دیکھیے اس وقت اگر کوئی نتن یاہو اور ٹرمپ کو مار دے تو اس سے اس کا عقیدہ نہیں پوچھا جائے گا۔ ارے میرے بھائی، میں نے بات کہی ہے، میں نے ایک جملے میں پوری بات کہی ہے۔ عزیزو اگر کوئی اس وقت مار دے تو اس کا عقیدہ نہیں پوچھا جائے گا۔ ہر کوئی یہ کہے گا ارے بڑا اچھا کام کیا، تو مختار کے عقیدے پوچھنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ مختار نے اتنا بڑا انتقام لیا ہے عزیزو، مختار کیا۔ اور رہی بات عزیزو عقیدے کی، تو سنیے، کسی سنی عالم نے اسحاق قریشی نے کہا کہ دیکھو مذہب کیا تھا، اس بات میں پڑھنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ مذہب کیا تھا مختار کا، بس اتنا جان لو کہ اس نے عقیدت مندوں کے دلوں میں انتقام لے کے ٹھنڈک ڈال دی۔ عزیزو توجہ، عقیدت مندوں کے دلوں میں اس نے ٹھنڈک ڈال دی۔ توجہ عزیزو، اب دیکھیے دو بات صرف اور صرف یہیں سے گریز کر کے عزیزو میں اپنی بات پہ آتا ہوں۔ دیکھیے انتقام کی جہاں تلک بات آئی اور آج یہ معاملہ چل رہا ہے، اور میں نے آئے ولایت کی تلاوت ہی سے لیے کی چونکہ میں بات آگے کر سکوں۔ توجہ عزیزو، دیکھیے انتقام کے لیے جہاں قرآن نے سب کچھ کہا، وہیں پر شہزادی زہرا نے بھی کہا۔ شہزادی کا جب خطبہ پڑھیں گے تو جو شہزادی نے فدق جو ہے خطبہ دیا ہے، جو خطبہ فدق کے نام سے مشہور ہے، میری طرف توجہات مبذول رکھے، ایک سلوات بھیج دیں حضرت محمد والے عزیزو۔ دیکھیے بات بڑی اہم کر رہا ہوں، آپ داد دیں یا نہ دیں، لیکن میں بات کر رہا ہوں عزیزو، توجہ رکھیے گا۔ شہزادی نے جب خطبہ دیا تو خطبہ دینے میں جو خطبہ دیا تو انہوں نے الوہیت کو بتایا کہ الوہیت کیا ہے، پھر اس کے بعد رسالت کو بتایا، پھر اس کے بعد قرآن کے فائدے بتائے۔ پھر شہزادی نے ایک جملہ کہنے لگے اللہ نے امامت کو اس لیے رکھا ہے تاکہ امت فرقوں میں نہ بٹنے پائے۔ ارے بھائی، میں نے بات کہی ہے کہ امامت کو اس لیے رکھا ہے کہ تاکہ امت جو ہے فرقوں میں نہ بٹنے پائے۔ عزیزو امت نے چار امام بنائے، چاروں کے مصلی الگ الگ ہیں۔ اگر بات پہنچے، امت نے 4 امام بنائے، چاروں کے مصلی الگ الگ ہیں۔ اسی کا تہائی اللہ نے 12 امام بنائے۔ بھائی امت نے 4 بنائے، چاروں کے مصلی الگ الگ، اللہ نے 12 بنائے، 12 کے مصلی ایک ہے عزیزو، 12 کے مصلی ایک ہیں۔ اب عزیزو پھر اس کے بعد شہزادی نے کہا کہ اللہ نے نماز کے لیے عزیزو قرآن میں بہت ساری آیات ہیں، لیکن عزیزو شہزادی نے کہا اللہ نے نماز کو اس لیے رکھا
اب جو ہے احکام جو نافذ کیے گئے ہیں اس کی وضاحت شہزادی کر رہی ہیں، اس کی علت شہزادی بتا رہی ہیں کہ اللہ کی نماز کو اس لیے رکھا تاکہ انسان تکبر کی نجاست سے دور ہو سکے۔ عزیزو کہ تکبر کی کوئی یہ اس بات پہ آنا نہ کرے کہ ہم بہت بڑے نمازی ہیں، توجہ رکھیے گا۔ اور پھر اس کے بعد شہزادی نے کہا کہ صلاۃ کو اس لیے رکھا گیا تاکہ لوگوں پر جو ہے صیام کو روزے کو اس لیے رکھا گیا کہ تاکہ لوگوں کا اخلاص ظاہر ہو۔ دیکھیے ہر عمل میں کچھ نہ کچھ ریاکاری ہو جائے گی، لیکن روزے میں کوئی ریاکاری نہیں ہوگی۔ بھوکا ہے تو ہے، پیاسا ہے تو ہے، اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے۔ پھر شہزادی نے ایک جملہ کہا کہ اللہ نے حج کو اس لیے رکھا، توجہ، اللہ نے حج کو اس لیے رکھا تاکہ دنیا پر مسلمانوں کی قوت ظاہر ہو۔ شہزادی نے کیا کہا؟ اللہ نے حج کو اس لیے رکھا تاکہ دنیا پر مسلمانوں کی قوت ظاہر ہو۔ ارے بھیا، جس حج کا طواف کر کے مسلمان اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے، عزیزو توجہ، شہزادی نے کہا حج کو اس لیے رکھا تاکہ دنیا پر مسلمانوں کی قوت ظاہر ہو سکے۔ جب طواف کر کے مسلمان اسلام کی قوت بتاتا ہے تو مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، اس علی کا کیا مقام ہوگا جس نے اسے طواف کے قابل بنایا؟ عزیزو، اس علی کا کیا مقام ہوگا جس نے اسے طواف کے قابل بنایا؟ اور مولا عباس نے بھی یہی جملہ کہا تھا، اور کہا کہ تم کیا جانو فاسق و فاجر، تم کیا جانو کہ یہ میرا بابا وہ ہے جس نے کعبے کو قبلہ بنایا ہے۔ عزیزو، مولا عباس نے جو ہے جب خطبہ دیا تو یہی کہا۔ اب ایک بات اور سنیے عزیزو، اسی ذیل میں پھر شہزادی یہ بات کرتے کرتے آئیں۔ پھر شہزادی نے کہا کہ بدلے کو اس لیے رکھا ہے، بدلے کو اس لیے رکھا ہے کہ تاکہ انسان کے خون کی اہمیت ظاہر ہو سکے۔ عزیزو توجہ، تاکہ انسان کے خون کی جو ہے اہمیت ظاہر ہو سکے، انسان کی حرمت ظاہر ہو سکے، اس لیے بدلے کو رکھا گیا ہے۔ عزیزو، اب قرآن کہہ رہا ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے بدلے کی بات، آنکھ کا بدلہ آنکھ، ناک کا بدلہ ناک، کان کا بدلہ کان، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ، پیر کا بدلہ پیر۔ عزیزو، قرآن نے بھی بدلے کی بات کہی اور شہزادی نے بھی بدلے کی بات کہی، ریونج کی بات کی شہزادی نے بھی۔ عزیزو، لیکن جب بدلے کی بات آتی ہے حیدر بھائی، جب بدلے کی بات آتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بدلہ وہی لے سکتا ہے، بدلہ وہی لے سکتا ہے کہ جو رشتہ دار ہو۔ جیسے باپ کا بدلہ بیٹا لے گا، بھائی کا بدلہ بھائی لے گا، اور رشتہ دار کا بدلہ رشتہ دار لے گا۔ کسی باہر والے کو یہ حق نہیں حاصل ہے کہ وہ بدلہ لے۔ بدلہ لینے کی شرط جو ہے وہ رشتہ دار کو ہے، وہ قرابت دار کو ہے۔ بھائی کا بدلہ بھائی لے گا، باپ کا بدلہ بیٹا لے گا، بیٹے کا بدلہ باپ لے گا۔ عزیزو، اور اسی کو ڈھال بنا کر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب حضرت مختار علیہ السلام انہیں بدلہ لینے کا حق ہی حاصل نہیں تھا، چونکہ وہ رشتہ دار نہیں تھے، وہ قرابت دار نہیں تھے۔ عزیزو، یہ بات ان کی صحیح ثابت ہو جاتی اگر رسول کی یہ حدیث سامنے نہ ہوتی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، انا و علیون ابوا فی ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ مختار نے بدلہ لے کر کائنات کو یہ بتایا کہ میں وفادار امتی ہوں، غدار امتی نہیں ہوں۔ میں آپ کو یہ کیوں سنا رہا ہوں پتہ ہے؟ میں عاشق حیدر کی باتیں کیوں سنا رہا ہوں؟ اس لیے سنا رہا ہوں، آج مولا کی جو ہے یہ مجلس ہے، اس لیے سنا رہا ہوں کہ خالی آپ یہ پہچان لیجئے جب مولا کے غلام ایسے ہیں تو امام کیسا ہوگا۔ عزیزو توجہ، اس لیے سنا رہا ہوں۔ تو مختار کو یہاں سے یہ حق حاصل ہو گیا، پوری امت کو یہ حق حاصل ہے، پوری امت کو یہ حق حاصل ہے کہ جو ہے
کہ وہ بدلہ لے سکتی ہے۔ عزیزو توجہ توجہ بھرپور توجہ، یہ پوری امت کو حق حاصل ہے۔ اب صاحب دیکھیے بدلہ، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر یہ طاقت و قدرت، میں نے کہا نا کہ جب ان کی ولایت کی شعائیں پڑتی ہیں تو اس کے روضے پر بھی ولی لکھا جاتا ہے۔ عزیزو توجہ، تو مختار علیہ السلام نے اتنا بڑا عزیزو بدلہ لیا۔ دیکھیے بدلے کی بات قرآن میں بھی کہی ہے، اور اللہ کا ایک اسم ہے، کیا ہے؟ منتقم، انتقام لینے والا۔ یہ سنگولر ہے، واحد ہے، قبلہ یہاں تشریف فرما ہے، اور انتقام کی بات قرآن میں ہوئی ہے، اور کئی مقامات پر انتقام کی بات ہوئی ہے۔ سورہ زخرف میں کہہ رہا ہے انا لنا منتقمون، ہم انتقام لینے والے ہیں۔ جو تھوڑی بہت بھی عربی جانتا ہے وہ اس مقام پر اس مرحلے پہ میرا ساتھ دے گا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ انا لنا منتقمون، ہم انتقام لینے والے، ہم انتقام لینے والے ہیں۔ عزیزو منتقمون ہے صیغہ جمع کا اطلاق کم سے کم 3 پر ہوگا، اور اللہ کہہ رہا ہم انتقام لینے والے ہیں، ہم انتقام لینے والے، ہم انتقام لینے والے۔ عزیزو انتقام بھی 3 طریقے کا ہے، ایک انتقام اکبر ہے، ایک انتقام کبیر ہے، ایک انتقام صغیر ہے۔ عزیزو انتقام 3 طریقے کے، انتقام اکبر، انتقام کبیر، انتقام صغیر۔ عزیزو انتقام اکبر حاکم الحاکمین لے گا، یعنی بروز محشر اللہ لے گا۔ انتقام کبیر آپ کے وقت کے امام لیں گے، مولا لیں گے۔ اب انتقام صغیر کس نے لیا؟ عزیزو وہ کہہ رہا ہے انا لنا منتقمون، ہم انتقام لیں گے۔ تو بھائی انتقام اکبر اللہ لے گا، انتقام کبیر امام لیں گے، اور انتقام صغیر کس نے لیا؟ اگر مختار کی ذات نہ ہوتی تو اس آیت کی تفسیر اور ترجمہ نہ ملتا۔ عزیزو میں بات کہہ رہا ہوں عزیزو مختار، اور دیکھیے میرے دامن میں دلیل ہے کہ انتقام لے گا۔ انتقام لینے والے کی 3 قسمیں ہیں۔ عزیزو ایران انتقام لے رہا ہے نا، انتقام لے رہا ہے، انتقام لینے والے کی 3 قسمیں ہیں۔ کیا؟ جو انتقام لے رہا ہو اس کے اندر غصہ پایا جاتا ہو، نفرت پائی جاتی ہو، قبلہ اس کے اندر غصہ پایا جاتا ہو، نفرت پائی جاتی ہو۔ آپ کہیں گے صاحب آپ جو ہے فینیٹک ہو رہے ہیں اور کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھیں قرآن سے ہٹ کے کوئی بات آپ کی خدمت میں عرض نہیں کروں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے سورہ بقرہ میں والذین آمنوا اشد حب اللہ، اللہ سے شدت سے محبت کرو۔ عزیزو اشد حب اللہ، کہ اللہ سے جو ہے شدت سے محبت کرو۔ جہاں شدت سے محبت ہے وہی شدت سے نفرت بھی ہے۔ عزیزو جہاں شدت سے محبت ہے وہی نفرت بھی ہے۔ تو انتقام لینے والے کے اندر 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک کیا؟ کہ شدید غصہ ہو، اور دوسری چیز کیا؟ دوسری چیز یہ کہ جو انتقام لے رہا ہے وہ کسی بھی طریقے کی رعایت نہ کرے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو انتقام لے رہا ہے وہ قادر ہو، وہ پورا عزیزو اس پر مسلط ہو۔ اب دیکھیے انتقام ایران بھی لے رہا ہے، غصے میں بھی ہے، اور اس کے بعد کوئی رعایت بھی نہیں کر رہا ہے، اور انتقام لے ہی اس لیے رہا ہے چونکہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، وہ پورے ملکوں پر قادر ہے۔ ارے قادر ہے ہی اسی لیے ہے کہ جو 56 کے پاس نہیں ہے وہ اکیلے ایران کے پاس ہے۔ بھیا 56 کے پاس علی کی ولایت نہیں ہے، ایران کے پاس علی کی ولایت ہے۔ عزیزو 56 کے پاس، اور یہ دیکھیے یہ جملہ غلط ہے، یہ جملہ غلط ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ جملہ غلط ہے۔ 56 بہنوں کا اکیلا بھائی، یہ غلط ہے جملہ۔ عزیزو اگر بات پہنچے تو میرا ساتھ دیجئے۔ 56 بہنوں کا اکیلا بھائی، ارے ہماری ان سے کبھی رشتہ داری کی نہیں ہوئی تو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے۔ عزیزو ہماری ان سے کوئی رشتہ داری نہیں ہوئی کہ جو میدان چھوڑ کر کے بھاگ جائے۔ عزیزو اگر بھائی اور بہن دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں بھائی نے کربلا کو فتح کیا، اور بہن وہ ہے جس نے شام کو فتح کیا ہے۔
یہ ہے بھائی بہن، یہ ہے بھائی بہن۔ یہ جملہ غلط ہے 56 بہنوں کا بھائی نہیں، ہماری ان سے کوئی رشتہ داری نہیں جو میدان کو چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ جب میدان کو ہم کیوں چھوڑ کر کے بھاگے بھائی؟ ہم میدان کو کیونکہ ہمارے ممبروں سے خیبر سنایا جاتا ہے بھائی۔ جب ہمارا خطیب خیبر سناتا ہے تو کہتا کیا ہے کہ علی نے ان کو مارا، علی نے ان کو مارا، علی نے ان کو مارا، علی نے ان کو مارا۔ جب علی آئے تو مرحب بھاگا، حارث بھاگا، انتر بھاگا۔ اچھا وہ اپنے یہاں خیبر سنائیں گے تو کیا سنائیں گے؟ ہمارے یہ گئے تھے بھاگ آئے، وہ گئے تھے بھاگ آئے، وہ گئے تھے بھاگ آئے۔ بھیا یہی تو سنائیں گے۔ ہمارا خطیب کیا سناتا ہے کہ علی جب آئے تو مرحب کو مارا، انتر کو مارا، حارث کو مارا۔ وہ سنائیں گے، کیا سنائیں گے؟ یہی سنائیں گے نا کہ بھائی جب ہمارا پہلا گیا وہ بھاگا، دوسرا گیا وہ بھاگ آیا، تیسرا گیا وہ بھاگ آیا۔ تو یہ پتا چل جائے گا ہماری قوم کے بچے کو ہم مارنے والوں میں سے ہیں، وہ بھاگنے والوں میں سے۔ عزیزو ہم مارنے والوں میں سے، وہ بھاگنے والوں میں سے ہیں۔ عزیزو توجہ رکھیے گا۔ تو یہ کیوں ہٹے؟ اب انتقام لے رہا ہے، تو انتقام کے 3 قسمیں کیا ہے کہ لینے والے کے اندر 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک نفرت ہونی چاہیے، اور دوسرا غصہ ہونا چاہیے، اور وہ جو ہے قدرت رکھتا ہو۔ جب انتقام لے رہا ہو تو وہ قدرت رکھتا ہو۔ ایران قدرت رکھ رہا ہے اس لیے انتقام لے رہا ہے 56 ملکوں سے۔ عزیزو قدرت ہے اس کے پاس تو وہ انتقام لے رہا ہے۔ اب انتقام کی صورت میں اللہ کے 3 اسم ہیں۔ ایک اسم ہے منتقم، اگر بات آپ تک پہنچ جائے گی تو انشاءاللہ کوئی خاموش نہ بیٹھے گا۔ ایک اسم ہے منتقم کہ وہ انتقام لے گا، چونکہ وہ انتقام لے گا اس لیے منتقم ہے، اور وہ جب انتقام لے گا تو کسی طریقے کی روح رعایت نہیں کرے گا۔ عزیزو جب روح رعایت نہیں کرے گا تو اس کا ایک اسم ہے قہار، اور جب وہ انتقام لے گا تو وہ پوری قدرت رکھتا ہے، تو لہٰذا اس کا ایک اسم ہے قادر۔ عزیزو اللہ کے 3 اسم ہیں، منتقم، قہار، قادر۔ کیا ہے 3 اسم انتقام کی صورت میں؟ منتقم، قہار، قادر۔ اب ذرا دیکھیے مختار کے نام کے عدد نکالیے۔ یہ علم عدد عربی کا خاصہ ہے، کوئی عقل بازی نہیں ہے، یہ معصوم سے علم وارد ہے۔ اب مختار کے نام کے عدد نکالیے۔ میم کے 40، خے کے 400، تے کے 600، الف کے 1 اور رے کے 200۔ بھئی آپ اسے کیلکولیٹ کر لیجئے گا۔ جب آپ کیلکولیٹ کریں گے تو عدد نکلے گا 1241، 1241۔ اب اللہ کے ان 3 اسما کے عدد نکالیے۔ منتقم کا عدد ہے 630، قہار کا عدد ہے 305، قادر کا عدد ہے 306۔ اب جب اس کو آپس میں کیلکولیٹ کریں گے تو عدد کا نمبر یہی نکلے گا 1241۔ عزیزو 1241 اللہ کے یہ 3 اسم 1241 عدد ہے۔ مختار کے نام کے عدد 1241 ہے۔ اب مجھے تو ایسا لگتا ہے اللہ نے اپنے تینوں اسم کی تجلی مختار کے اندر کوٹ کے بھر دی تھی۔ عزیزو لہٰذا یہ قدرت تھی کہ جو ہے جناب مختار نے انتقام لیا۔ اب دیکھیں صاحب جب بات یہاں آ گئی ہے تو ایک بات جناب میثم تمار کے حوالے سے ضرور کروں گا۔ جب مختار نے جناب مسلم کا انتقام لیا، جناب پورے ذمہ داری کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تو 20 افراد کو جناب مختار نے تحت کیا، تو جو ہے قید میں، جب قید میں ہیں تو قید اس طریقے کی قید ہے کہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ دکھائی نہیں دیتا، اتنا اندھیرا۔ تو مختار یہ سوچ رہے تھے کہ شاید مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اتنے میں دروازہ کھلا، ایک آواز آئی، سلام کیا، جواب سلام دیا۔ کہنے لگے کون؟ کہنے لگے میثم تمار۔ ہائے توجہ، کون؟ میثم تمار۔ اب جہاں اندھیرا تھا اب یہ وہ ہے، تو مختار نے کہا کہ میثم تمہاری عظمت کو کیا کہنا، تم مولا کے غلام ہو۔ تو میثم کہتے ہیں کہ مجھے فخر ہی اسی بات کا ہے کہ میں علی کا غلام ہوں۔ اب جہاں تیرگی تھی وہاں علی کی ولایت کی روشنی، اور اسی روشنی میں گفتگو ہو رہی ہے۔ میثم کہہ رہے ہیں کہ مختار تم قتل نہیں کیے جاؤ گے۔ کہا کیوں؟
کہنے لگے میرے مولا نے کہا ہے تم قتل نہیں کیے جاؤ گے، تم کسی اور کارنامے کے لیے رکھے گئے ہو، اور قتل تم میں کیا جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد جناب میثم نکلے، جب میثم نکلے تو ابن زیاد نے کہا کہ میثم تمار تم قتل کیے جاؤ گے، کہنے لگے تو جھوٹا ہے۔ اب دیکھیے یقین کتنا ہے مولا کے چاہنے والے پہ، دیکھیے مولا کے قول پر مولا کے چاہنے والوں کو یقین کتنا ہے۔ جیسے کہا کہ تم قتل کیے جاؤ گے، کہنے لگے نہیں میں قتل نہیں کیا جاؤں گا۔ کہا کہ کیوں؟ کہنے لگے میں قتل بعد میں کیا جاؤں گا، پہلے میری زبان کاٹی جائے گی۔ عزیزو توجہ، یہ واقعہ آپ نے 1000 بار سنا ہوگا، لیکن ایک جملے کی زحمت دے رہا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ کہا کہ میری زبان کاٹی جائے گی۔ اب جیسے ابن زیاد نے کہا کہ جناب یہ میثم کہہ رہے زبان کاٹی جائے گی، میرے مولا نے کہا، کہنے لگے علی کے قول کو جھوٹا کرتے ہیں۔ عزیزو اس کے بعد میثم نے کہا کہ مجھے وہ درخت بھی پتہ ہے جہاں مجھے پھانسی لگے گی۔ کوفے کے اس چوراہے پر لے کے آئے جناب میثم کو۔ عزیزو جیسے ہی جلاد آگے بڑھا کہ میثم کو تحت تیک کرے، میثم کو قتل کرے، میثم کی شہادت واقع ہو۔ عزیزو جیسے ہی جلاد آگے بڑھا تو جناب میثم نے کہا کوفے والوں کو بلاؤ۔ کوفے والے آئے، جیسے ہی کوفے والے آئے تو اب میثم گویا ہوئے۔ میثم کہنے لگے یہ جو جلاد ہے اس کا باپ فلاں آدمی ہے۔ جیسے ہی یہ کہا اس کا باپ فلاں آدمی ہے، اتنے میں ایک شخص اور آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہتا ہے جلاد سے کہ فوراً میثم کو قتل کرو۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا اس نے کہا کہ میثم کو قتل کرو۔ کہا کہ یہ جس سے منسوب ہے اس کے باپ کا جو نام ہے یہ وہ اس کا باپ نہیں ہے، اس کا باپ بھی کوئی اور ہے۔ ارے توجہ، میثم نے کہا اس کا باپ بھی کوئی اور ہے، جس سے یہ مشہور ہے وہ اس کا باپ نہیں ہے۔ عزیزو جیسے ہی یہ بات ہوئی اب ابن زیاد نے جلاد کو حکم دیا، کہنے لگے میثم کی زبان کاٹو، میثم کی زبان کاٹو۔ میثم نے کہا تھا جو میرے مولا نے کہا وہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ جس نے زبان کاٹنے کو اس لیے کہا کہ جلاد سے لے کر کے اس شخص سے ہوتے ہوئے ابن زیاد نے اس لیے فرمان جاری کیا کہ کہیں میثم میرے باپ کا شجرہ نہ کھائے۔ صلوات بے عظمت محمد والے محمد پر۔ عزیزو ابن زیاد نے، اور جس کے نام کے آگے خود زیاد لگا ہو، عزیزو وہ کہنے لگے کہ کہیں یہ کوفے والوں کے سامنے میرے باپ کا شجرہ نہ کھول دے۔ یہ ہے عزیزو علی کی محبت، جو موت کو جو بھی منہ لگانے کے لیے تیار ہے، عزیزو موت پہ مرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ کسی طاغوت اور کسی ظالم کی بیعت نہیں کریں گے۔ اور دیکھیے میں نے یہ آیت پڑھی ہے نا، اسی کے فوراً نیچے ایک آیت ہے سورہ مائدہ کی 56ویں آیت، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ کیا ہے؟ آیت کی تشریح کر رہی ہے عزیزو توجہ، کہ جو ایمان لایا، جو ایمان فَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، جو اللہ رسول اور کیا ہے علی کی اولو الامر کی، عزیزو جس نے علی کی، جس نے یعنی کہ مطلب کیا ہے، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ پڑھا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ حزب اللہ ہے، اور وہی سب پر غالب آنے والا ہے۔ عزیزو توجہ، آیت کی تشریح کر رہی ہے، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور یہی سب پہ غالب ہوگا۔ اب آپ سمجھے ایران نے اپنی ایک ٹکڑی کا نام حزب اللہ کیوں رکھا تھا؟ کیونکہ سب کے پاس وہ نہیں ہے جو حزب اللہ کے پاس ہے۔ عزیزو جب مولا کے چاہنے والے مختار اور میثم ایسے ہیں تو ان کے غلام قاسم سلیمانی، عزیزو رہبر انقلاب ایران، عزیزو یہ سب ان کے غلاموں میں سے ہیں۔ تو ان کو دیکھیے، ایک بات میں آپ کو خدمت میں عرض کروں
کہ مختار نے جو بدلہ لیا ہے ان نہ لیتے تو عدل الہی پہ حرف آتا، حرف یہ آتا کہ کربلا کا اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، قہر الہی خاموش رہا، خیام میں آگ لگائی گئی، قہر الہی خاموش رہا، حسین کا 3 دن کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، قہر الہی خاموش رہا۔ عزیزو اللہ کی عدالت پہ حرف آ جاتا، لہذا مختار کے ذریعے انتقام لیا گیا۔ اور ایک بات اور کہوں گا آپ کی خدمت میں، دیکھیے مختار بنتا نہیں ہے، مختار پیدا ہوتا ہے، اور دیکھیے اس لیے بھی مختار کے کردار کو رکھا گیا کہ تاکہ دنیا پہ یہ ظاہر ہو جائے کہ اگر ان شیعان حیدر کرار میں میسم مزاج ہیں تو ان میں کوئی مختار طبیعت کا بھی ہے۔ اگر ان میں میسم مزاج ہے تو ان میں مختار طبیعت کا بھی ہے۔ عزیزو بس میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں، توجہ رکھیے گا، یہ ضربت کی شب ہے اور یہ شب ضربت کی مجلس ہے۔ عزیزو دیکھیے علی کی ذات سب نے علی سے سوال کیا، یہاں تلک کہ انہوں نے بھی کیا جو علی کا حق غصب کر لیے تھے، اور کیا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ عزیزو اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ دشمن یہ جانتا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو یہ نہیں کہا کہ میں شہید ہو جاتا، ہلاک ہو جاتا، وہ اپنا انجام جانتا ہے۔ توجہ عزیزو، علی سے ہر کسی نے سوال کیا، علی نے کسی سے سوال نہیں کیا۔ عزیزو پھر علی کی ذات وہ ہے کہ 63 سالہ زندگی ہے مولا متقیان کی، جس میں مولا متقیان نے 46 جنگیں لڑی، اور 46 جنگیں لڑی، ہر میدان کے فاتح علی، ہر رزم کے فاتح علی۔ عزیزو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، علی اس باپ کا بیٹا ہے کہ جس کے باپ نے رسالت کی حفاظت کی ہے۔ توجہ عزیزو تھوڑا سا بیدار ہو کے سن لیجئے، کون ہے علی جس نے ہر میدان کا فاتح علی، ہر رزم کا فاتح علی، ہر جنگ کا فاتح علی۔ علی کون ہے عزیزو؟ اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کا بیڑا غرق ہو جاتا۔ ہم نے عالم اسلام سے پوچھا کون ہے علی، تو عالم اسلام نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کا بیڑا غرق ہو جاتا۔ ہر میدان کو علی نے فتح کیا۔ تو میں نے کہا ذرا مجھے اتنا بتاؤ کہ جب علی میدان میں آتے ہیں تو کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ تو عالم اسلام نے کہا کہ تاریخ شاہد ہے جب میدان رزم میں آتے ہیں تو علی رجز کے پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایھا الناس انا علی ابن ابی طالب، ایھا الناس انا علی ابن ابی طالب، لوگوں مجھے پہچان لو، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ میں نے عالم اسلام سے پوچھا علی کون ہے؟ کہنے لگے اگر علی نہ ہوتے تو اسلام پہچانا نہیں جاتا۔ علی میدان رزم میں آ کے کیا کہتے ہیں کہ ایھا الناس انا علی ابن ابی طالب۔ تو مجھے ایک جملہ کہنے کا حق دیجئے نا، ارے جس کے ذریعے پورا اسلام پہچانا جاتا ہے اسے علی کہتے ہیں، علی خود جس کے ذریعے پہچانے جاتے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ علی علی عزیزو، جس کے ذریعے پورا اسلام پہچانا جاتا ہے وہ علی ہے، اور علی جس کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں وہ ابو طالب ہے۔ ایک جملہ اور کہوں عزیزو، علی جس سورج کو یوں بلائے اس علی کو جو یوں بلائے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ ارے میرے بھائی میں نے بات کہی ہے عزیزو، جو سورج کو یوں بلائے اس علی کو جو یوں بلائے اسے ابو طالب کہتے ہیں، اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ دیکھیے علی کے بارے میں تمام مذاہب کے لوگوں نے خراج عقیدت پیش کی، اور
سب نے اپنے اپنے انداز میں پیش کی، لیکن میں تاریخ اسلام کا ایک بڑا نام آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں عزیزو۔ ابو الحدید معتزلی کے باپ نے کہا کہ علی کی شان میں کیا بیان کروں عزیزو، پوری کائنات علی کی محتاج ہے، علی کسی کا محتاج نہیں ہے عزیزو۔ انہوں نے شعر میں کہا قصیدہ عینیہ میں کہ علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جو پوری کائنات جس کی محتاج ہے وہ علی ہے، لیکن علی کسی کا محتاج نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اپنے ایک شعر میں کہا کہ دنیا اس بات پر بحث کرتی ہے علی زندہ ہے یا مر گئے، دنیا اس بات پر بحث کرتی ہے علی زندہ ہے یا مر گئے، جس دل میں علی رہتا ہے انشاءاللہ وہ کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا، بات سب تک پہنچے گی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا اس بات پر بحث کرتی ہے علی زندہ ہے یا مر گئے، علی زندہ ہے یا مر گئے، وہ کہتے ہیں مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ علی زندہ ہے یا علی گزر گئے، میں تو بس اتنا جانتا ہوں علی وہ ذات ہے جو جسموں میں روح ڈالتا بھی ہے نکالتا بھی ہے۔ عزیزو دیکھیے مولا کا نام کوئی نہ ہاتھ اٹھا رہا ہے، کوئی نہیں اٹھا رہا ہے، میں 4 میں سے اپنے ہی پڑھ دیے دے رہا ہوں کہ اپنے معیار کو ہرگز نہ گھٹا کر بولو۔ توجہ تھوڑا سا بیدار ہوئیے، اپنے معیار کو ہرگز نہ گھٹا کر بولو، طرز میسم کو ذرا لب پہ سجا کر بولو، طرز میسم کو ذرا لب پہ سجا کر بولو، اپنے معیار کو ہرگز نہ گھٹا کر بولو۔ خم کے میدان سے پیغمبر کی سند حاصل ہے، خم کے میدان سے پیغمبر کی سند حاصل ہے، ہاتھ حیدر کی ولایت میں اٹھا کر حیدر زندہ باد۔ عزیزو توجہ چاہتا ہوں، بس بات آخری مرحلے میں لے کے آ رہا ہوں عزیزو، توجہ، اور بات کل یہیں سے آگے بڑھے گی چونکہ مولا متقیان کی ولایت پہ ہی عزیزو ذکر ہوگا۔ توجہ عزیزو، علی کی ذات کہ کیا کہنے، جس نے 63 ایئرس میں 86 جنگیں لڑی ہو۔ اور ایک بات اور کہوں، یہ دیکھیے کسی بھی مجمع میں چلے جائیے اتنے چھوٹے چھوٹے بچے کبھی نہیں بول پائیں گے، یہ ماں کی تربیت کا اور جو ہے حسب نسب کا کھڑا ہونا ہے عزیزو۔ علی کے معاملے میں ہر کوئی بول نہیں سکتا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، دیگر مسلکوں کے اماموں کو جتنا نہیں پتا ہے اتنا اصغر بیشیر کے غلاموں کو پتا ہے عزیزو۔ توجہ، بس آخری بات عزیزو، علی دیکھیے قرآن ہے، قرآن چاہے ابو البشر جناب آدم علیہ السلام ہو، جب موت کا وقت قریب آیا تو لرزے تھرائے کاپے عزیزو۔ اب وہ کاپنا اس بات کا ہو کہ اللہ سے ملاقات کیا عزیزو، ملاقات ہونی ہے، لیکن ساری تاریخ گواہ ہے، چاہے وہ حضرت آدم ہو، چاہے وہ حضرت عیسیٰ ہوں، چاہے موسیٰ ہوں، اور چاہے وہ حضرت ابراہیم ہو عزیزو۔ جب جناب عیسیٰ جو ہے چرخ چہرم پہ ہے عزیزو، چونکہ یہ سبقت لسانی ہوئی لہٰذا کوئی اعتراض نہ کرے، اس لیے میں نے یہ بات کو یہیں کلیئر کر دیا عزیزو۔ چاہے جناب آدم ہو، چاہے جناب موسیٰ ہو،
چاہے جناب ابراہیم ہو، جب بھی موت کا وقت قریب آیا تو سب لرزے، سب تھرائے، سب کانپے، لیکن علی مرتضیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسے ہی ضربت لگی علی نے کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد اپنے بڑے بیٹے کو بلا کے کہا حسن میں موت سے ایسے کھیلتا ہوں جیسے چھوٹا بچہ پستان مادر سے کھیلتا ہو۔ عزیزو توجہ، میرے مولا نے جہاں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ زندگی ختم ہو گئی، میرے مولا نے اسے بتایا کہ زندگی کا آغاز یہی سے ہوتا ہے۔ اچھا صاحب، صرف اور صرف آخری بات اور قیمتی بات پورے مجلس کی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ مولا نے یہ کیوں کہا آخری لمحے میں موت کے یعنی جو ہے زندگی کا آخری پوائنٹ ہے، وہیں پر مولا نے کیوں کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا؟ آپ مجھے انصاف سے بتائیے، علی کا کوئی لمحہ، علی کا کوئی لہجہ ایسا ہے کہ جس میں علی کامیاب نہ ہوئے؟ عزیزو، ہر مرحلے پہ، ہر اسپاٹ پر علی کامیاب ہے۔ علی کسی بھی مقام پر کہہ دیتے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ عزیزو، خیبر کو فتح کیا علی نے، کہہ دیتے میں کامیاب ہو گیا، لیکن علی نے کہا کہ یہ جو میں نے خیبر کا در اکھاڑا ہے یہ اپنی طاقت سے نہیں، ربانی طاقت سے اکھاڑا ہے۔ عزیزو، کوئی کمزور عقیدے کا ہوتا وہ یہ کہہ دیتا کہ جو ہے علی خدا ہے۔ عزیزو، اس لیے خیبر کے بھی مقام پہ علی نے نہیں کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ عزیزو، علی کسی بھی مقام پہ کہہ دیتے، کسی بھی مقام پہ کہہ دیتے خیبر کو فتح کیا، کہہ دیتے فزت برب الکعبہ۔ عزیزو، اس کے بعد خندق کو فتح کیا، کہہ دیتے فزت برب الکعبہ۔ مولائے کائنات بنے تب کہہ دیتے فزت برب الکعبہ۔ عزیزو، علی نے ہجرت کی تب کہہ دیتے بستر نبی پر سوئے اور دشمن جو ہے دشمنوں سے نبی کو بچایا تب کہہ دیتے فزت برب الکعبہ، لیکن علی نے نہیں کہا۔ عزیزو، علی کسی بھی مقام پہ کہہ دیتے زہرا کے شوہر بنے، کہہ دیتے فزت برب الکعبہ، نہیں کہا۔ داماد پیغمبر بنے، کہہ دیتے فزت برب الکعبہ، نہیں کہا۔ حسنین کے بابا بنے، کہا گئے تب کہہ دیتے فزت برب الکعبہ، نہیں کہا۔ علی نے زندگی کے آخری پوائنٹ پہ اور بھی حالت نماز میں سجدے میں جیسے ہی ضربت لگی علی نے کہا فزت برب الکعبہ۔ عزیزو، علی نے یہ کہہ کے پیغام دیا کہ میری زندگی اپنے لیے نہیں ہے، میری زندگی الوہیت کی دلیل ہے۔ عزیزو، توجہ، اس لیے کیونکہ کائنات عالم و آدم میں اکیلی ذات ہے علی کی جس پر خدائی کا دھوکہ ہوا۔ اب تاریخ لکھے گی تو کیا لکھے گی عزیزو کہ علی حالت نماز میں اب اس سجدے کے عالم میں ضربت لگی اور کہہ رہے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا، تو اب تاریخ یہ لکھے گی کہ علی سجدہ کر رہے تھے۔ یعنی علی جو خدا ہوتا ہے وہ سجدہ نہیں کرتا عزیزو، تو علی سجدہ کر کے بتا رہے تھے کہ میں علی ہوں اور جس کا سجدہ کر رہا ہوں وہ خدا ہے۔ اور ایک بات بتائیں آپ کی خدمت میں، دیکھیے اس قوم میں بڑی وبائیں ہیں، لیکن ایک بات یہ جو ہے یہ ذکر آل محمد ہے کہ جو ہر آنے والی وبا اور ہر آنے والے وائرس کو عزیزو ختم کرتی ہے، مجلس حسین ہے۔ عزیزو، ایک بات یاد رکھیے گا کہ علی کو خدا کہنے میں وہ مزہ نہیں ہے جو علی کو علی ماننے میں مزہ ہے۔ عزیزو، میں نے بات کہی ہے، جو علی کو علی ماننے میں مزہ ہے۔ عزیزو، ضربت لگی علی نے کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، علی کامیاب ہو گیا۔ عزیزو، بس میں نے اپنی گفتگو تمام کر دی۔ آج کی شب ایمانداری سے بتائیے گا کہ کیا آج مصائب پڑھنے کا بھی دن ہے؟ عزیزو، آج یہ سوچئے کہ ہم بس یتیم ہو گئے۔ میں نے رسول کی حدیث پیش کی نا، انا و علی ابوا فی ہذہ الامہ، اس امت کے باپ ہیں نبی اور علی۔ عزیزو، آج امت یتیم ہو گئی، مولائے کائنات کے سر پہ ضربت لگی۔ عزیزو، اس سے قبل میں آپ کی خدمت میں بس دو باتیں، چونکہ علم ابھی آئے گا، آپ زیارت فرمائیں گے اور بانیان مجلس نے مجھے حکم دیا تھا ایشان صبح، انشاءاللہ کل کے مجلس میں میں وہ ذکر کر دوں گا۔ توجہ رکھیے گا عزیزو، علم کی آپ زیارت بھی کریں گے۔ ہاں رونے والوں، مولا کے چاہنے والوں، یہی رمضان کا مہینہ تھا،
رسالت مآب نے پوچھا کہ یہ بتائیے افضل العبادت کیا ہے، تو حضور نے کہا کہ حرام سے اجتناب کرنا اور حلال کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ عزیزو، جیسے ہی رسالت مآب نے کہا کہ حرام سے اجتناب کرنا، اس کے بعد حضور زار و قطار گریہ کرنے لگے۔ ایک مرتبہ صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ گریے کا سبب کیا ہے؟ تو رسول نے کہا کہ اسی رمضان میں ایسا حرام انجام دیا جائے گا کہ علی کی داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی۔ جزاک اللہ۔ مولا کے چاہنے والوں، مولا کے ماتمداروں، رونے میں کوئی بخل نہ کیجئے گا۔ ہاں، یہ شب ضربت ہے عزیزو، یہ شب ضربت یہ زینب کی یتیمی کی رات ہے، یہ ام کلثوم کی یتیمی کی رات ہے۔ اور مجلس میں بڑے محتاط ہو کے بیٹھیے کہ اسی مجلس میں حسنین بھی آئے ہوں گے، زینب و کلثوم بھی آئی ہوں گی، آپ کے آس پاس کہیں بے بازو والے عباس عالمدار بھی آئے ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ ہاں، جناب امیر علیہ السلام اسی رمضان میں خطبہ دے رہے تھے، اور خطبہ دیتے دیتے ایک مرتبہ میرا مولا خاموش ہوا۔ کہا بیٹا حسن، آج رمضان کی کتنی تاریخ ہو گئی؟ کہا ایک مرتبہ مولا حسن نے کہا بابا آج رمضان کی 17 تاریخ ہے۔ پھر مڑے کہا بیٹا حسین اب عید میں کتنے دن ہے؟ تو حسین نے کہا بابا 13 دن ہے۔ پھر علی نے کہا عید تو وہ منائے گا جو 21 رمضان کے بعد زندہ رہے گا۔ جزاک اللہ رونے والوں، جزاک اللہ۔ ہاں مولا کے چاہنے والوں، ایک روایت اور ملتی ہے کہ اسی رمضان میں ایک شخص گیا خضاب خریدنے، مولا نے کہا کہ یہ بتا کیا لے کے آ رہا ہے؟ کل لگے خضاب۔ ایک مرتبہ جیسے ہی اس نے کہا خضاب، تو علی نے کہا کہ میری داڑھی میرے خون سے رنگین کی جائے گی۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ ہاں رونے والوں، مولا کے صحابی بتاتے جب 40 ہجری کا رمضان آیا تو میرا مولا ایسی ایسی گفتگو کرتا تھا کہ کلیجہ پھٹ جاتا تھا، ایسے ایسے اشاروں میں میرا مولا گفتگو کرتا تھا۔ رونے والوں، ہاں یہ جو شب ہے آج کی شب میرے مولا نے اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر افطار کیا۔ بس 3 دقیقے میں رونے والوں مجلس تمام، بس 2 سے 3 دقیقے میں مجلس تمام۔ رونے والوں، آج کی شب میرے مولا نے بی بی ام کلثوم کی افطار کیا۔ جب وقت افطار قریب آیا تو بی بی نے پانی کے ساتھ شیر اور شیر کے ساتھ نمک رکھا۔ تو ایک مرتبہ میرے مولا نے بیٹی کو دیکھا، غور سے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا ام کلثوم کیا تیرے بابا نے ایک وقت میں 2 غذائیں نوش کی ہیں؟ اس کے بعد کہا کہ بیٹی اس میں سے ایک اٹھا لے۔ اب جناب ام کلثوم نے چاہا کہ دودھ کو اٹھا لے، وہ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا ہے ام کلثوم تمہیں میرے حق کا واسطہ ہے، جو ہے اب تمہیں میرے حق کا واسطہ ہے، نمک کو یہی پر رکھنا، دودھ کو اٹھا لینا۔ ہاں اس کے بعد عزیزوں میرے مولا نے افطار کی۔ عزیزوں سب پانی پی رہے تھے، زینب پانی پی رہی تھی اور امام حسن پانی پی رہے تھے۔ جب امام حسین، میں نے روایت میں نہیں پڑھا عزیزوں، میں نے ایک خطیب کا یہ جملہ ہے جو میں نقل کر رہا ہوں، جیسے ہی امام حسین پانی پینا مولا حسین نے شروع کیا، جناب امیر کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گیا۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ ہاں جناب امیر کو کربلا کا وہ منظر یاد آ رہا ہوگا۔ ہاں رونے والوں، اس کے بعد عزیزو مولا نے افطار کی۔ افطار کرنے کے بعد میرا مولا پوری شب عزیزو کبھی جو ہے حجرے سے آتے ہیں میرا مولا صحن میں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، پھر حجرے میں چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد حجرے سے آتے ہیں صحن میں عزیزو، اس کے بعد آسمان کو دیکھتے ہیں، آسمان کو دیکھ کے کہتے ہیں مجھے جس کی خبر دی گئی تھی آج یہ وہی رات ہے۔
مجھے جس کی خبر دی گئی تھی آج وہی رات ہے۔ عزیزو اتنے میں جناب ام کلثوم نے یہ بات سنی، کہا بابا کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اتنے میں مولا نے آسمان کی طرف دیکھ کر کے سوئے آسمان کلمہ استرجاع بلند کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جزاک اللہ رونے والو، جزاک اللہ۔ اس کے بعد میرا مولا رات گزری، ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو کائنات کا مشکل کشا ہے، آج کی رات بڑی مشکل سے میرے مولا کی گزری۔ عزیزو جب صبح کا وقت آیا، جناب امیر گھر سے نکلنا چاہتے ہیں، دیکھیے میں بالکل آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ روئیے، بالکل اصرار نہیں کروں گا، چونکہ یہ مولائے متقیان کا ماتم ہے، اور جس دل میں علی رہتے ہیں عزیزوں پر یہ سوچ سوچ کے روئیے گا کہ آج ہمارا مولا ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ جزاک اللہ رونے والوں، جزاک اللہ، مولا کوئی غم نہ دے۔ عزیزوں پھر اس کے بعد میرا مولا بس 2 دقیقے میں مجلس تمام، میرا مولا عزیزوں جیسے ہی بیت الشرف سے نکلنا چاہتا ہے، عزیزوں مرغابیوں نے اپنی منکاروں کے ذریعے علی کا دامن پکڑ لیا اور کہا مولا جیسے زبانے پہ زبانی میں کہنا چاہتی ہو، مولا نہ جائیے، مولا نہ جائیے۔ مولا نے جو ہے اپنے آبا کا دامن چھڑایا اور کہا کہ دیکھو اگر ان کے کھانے پینے کا انتظام کر پاؤ تو انہیں رکھنا، ورنہ انہیں آزاد کر دینا۔ میں دست ادب جوڑ کے کہوں گا جناب امیر، یہ 40 ہجری کا رمضان ہے، آپ اتنے محتاط جانوروں کے لیے، اور 61 ہجری کا یہی کوفہ ہوگا، آپ کی بیٹیاں ارے بھوکی پیاسی۔ جزاک اللہ رونے والوں، جزاک اللہ۔ اس کے بعد میرا مولا مسجد میں آیا، اور مسجد میں جب مولا داخل ہوئے نا، بس 2 جملے سنیے مجلس تمام۔ جیسے ہی مولا مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ جو ہے ابن ملجم پیٹ کے بل سو رہا ہے۔ میرے مولا نے اسے اٹھایا، کہنے لگے یہ شیطان کا عمل ہے، یا تو داہنی کروٹ سویا کر جو علماء کا طریقہ ہے، یا بائیں کروٹ سویا کر جو حکماء کا طریقہ ہے، یا پیٹ کے بل سویا کر جو انبیاء کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد علی نے اپنے قاتل کو جگایا اور کہا نماز پڑھ لے۔ عزیزو اس مقام پر ایک جملہ کہوں گا کہ جو شیعان علی ہے اور بے نمازی ہے اس کے لیے ایک جملہ کہوں گا، ویسے ہماری قوم میں کوئی بے نمازی نہیں۔ عزیزو توجہ چاہتا ہوں کہ ایک جملہ کہوں گا کہ اس لیے کہ نماز کا خیال کریے گا، ارے جو علی اپنے قاتل کو بے نمازی نہ دیکھ سکتا ہو، وہ اپنے محبوں کو بے نمازی کیا دیکھے گا۔ جزاک اللہ رونے والوں۔ اس کے بعد مولا نے اسے جگایا اور کہا اٹھ نماز پڑھ دے۔ پڑھ عزیزو، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ تھا، دوسرا سجدہ تھا، میرا مولا ابھی سجدے سے سر اٹھا ہی رہا تھا، اس ملعون نے تلوار چلائی، علی کے سر پہ تلوار لگی، علی کا سر شکافتہ ہو گیا، علی نے آواز دی فزت برب الکعبہ، علی نے یہ آواز دی، جبریل کا نعرہ بلند ہوا، جبریل نے نوحہ پڑھا، تحدمت ارکان الہدى قد قتل امیر المومنین۔ آج ارکان ہدایت منہدم ہو گیا، علی قتل کر دیے گئے۔ ہاں رونے والوں، ہاں رونے والوں، بس میں نے مجلس تمام کر دی۔ جیسے ہی علی کے سر پہ ضرب لگی نا، علی کا سر شگافتہ ہوا، علی مسجد کوفہ کی خاک اٹھا کے اپنے سر میں ڈال رہے تھے۔ عزیزو علی کو جس تلوار سے، چونکہ علم آئے گا نا، ابھی آپ علم کی زیارت کریں گے، آخری جملہ سنیے رونے والوں، جیسے ہی علی کو جس تلوار سے ضرب لگائی گئی ہے عزیزو وہ زہر میں بجھائی گئی تھی، وہ زہر میں بجھائی گئی تھی، یعنی علی کی شہادت تلوار سے بھی ہوئی، علی کی شہادت زہر سے بھی ہوئی، علی کی یہ وراثت علی تک محدود نہ رہی، علی کے دونوں بچوں میں تقسیم ہو گئی، حسن کو زہر دیا گیا، حسین کو تلوار سے شہید کیا گیا، لیکن علی کی ایک وراثت اور ہے عزیزو، علی کے سر پہ ضربت لگی، علی کا سر شکافتہ ہو گیا، علی کی یہ وراثت علی تک نہ رکی، بلکہ علی کی بیٹی زینب کے سر پہ بیلچہ مارا گیا،
سر شکافتہ ہو گیا، علی کا لال عباس سر پہ گرزوار آ گیا، سر شکافتہ ہو گیا۔ لیکن رونے والوں ایک جملہ کہوں گا مولا، جب آپ کے سر پہ ضربت لگی آپ کے ہاتھ سلامت تو تھے، آپ مسجد کوفہ کی خواہ اٹھا اٹھا کے سر پہ ڈال رہے تھے، عباس کے سر پہ جب غرز لگا عباس کا سلامت نہیں تھا۔ واہ غربتا، واہ مظلومہ، واہ